السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی الحمدللہ یہ تیسری نشست ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ اس اہم موضوع پر اسلام کا نقطہ نظر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو حق سننے کی سعادت بخشے، اور سننے سنانے کا مقصود اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ کہنے والا بھی اس پر عمل کرے، سننے والے بھی اس پہ عمل کریں، تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اسلام سماجی اور معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے۔ اسلام تنہائی کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اکیلے پن کی زندگی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تجرد، تفرد، سب سے الگ تھلگ ہو کے کوئی زندگی گزارے تو اس کی وہ تنہائی کی زندگی کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، لیکن اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ کوئی شخص اپنی بستی سے نکلے، پہاڑ کے کسی غار میں تنہا بیٹھ کر ہمہ وقت عبادت الہی میں، ذکر الہی میں مصروف عمل رہے اور ساری زندگی وہیں گزار دے، اس کی یہ تنہائی کی زندگی نہ میرے اللہ کو پسند ہے نہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ رہبانیت اسلام میں ہے ہی نہیں۔ کوئی شخص اپنی آبادی سے باہر نکل کر جنگل میں کسی درخت کے نیچے، سمندر کے کسی ساحل پہ بیٹھ کر اکیلے اللہ اللہ کرتا رہے، اس کی وہ تنہائی کی زندگی کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اکیلے پن کی زندگی، وہ تجرد اور تفرد کی زندگی نہ میرے اللہ کو پسند ہے نہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ اللہ نے جو دین اپنے نبیوں رسولوں کے ذریعہ اپنے بندوں تک بھیجا، اور تمام نبیوں، تمام رسولوں کے خاتم، جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی، ختم نبوت کی شان کے ساتھ اللہ نے جب ان کو دنیا میں بھیجا اور ان کو جو دین متین عطا کیا،
جس کا نام اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اسلام سماجی اور معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے. اسلام چاہتا ہے کہ انسان مل جل کر رہیں. تنہا تنہا بٹ کر، اکیلے اکیلے رہ کر اگر وہ عبادت الہی میں مصروف ہو جائیں تو اس کام کے لیے تو فرشتے ہی بہت کافی تھے. اللہ کی عبادت کے لیے، ان کی تسبیح و تقدیس کے لیے، ان کی تکبیر و تحمید کے لیے فرشتے کم تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا کہ یہ انسان معاشرتی زندگی گزاریں، سماجی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر مل جل کر زندگی گزاریں. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس بچے کا جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ دو ہیں. ایک اس کی ماں اور ایک اس کا باپ. پھر یہ رشتے وسیع ہوں گے، لیکن جب پہلی بار بچہ دنیا میں آتا ہے تو بنیادی طور پہ اس کا رشتہ کم از کم دو لوگوں سے ضرور قائم ہوگا. ایک اس کی ماں اور ایک اس کا باپ. اگر اسلام اس پہلے رشتے کی عظمت اجاگر نہ کرتا تو بہت ممکن تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا اور اپنے باپ کو چھوڑ کے کہیں چلا جاتا. اس نے سوچا کہ میں اکیلا ہوں، ماں کے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے، باپ کے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے. وہ ماں باپ کو چھوڑ کے جا سکتا تھا. کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ان دونوں رشتوں کی وہ عظمت بتا دی کہ یہ بچہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو نہ ماں کو چھوڑ سکتا ہے نہ باپ کو چھوڑ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کی عظمت یوں سمجھا دی کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت کا تو متلاشی ہے تو کہیں بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں. جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور تیرا باپ یہ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ بچہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، جب تک اس کی ماں زندہ رہے گی وہ اس کی خدمت کو سعادت سمجھے گا. جب تک اس کا باپ باحیات رہے گا اس کی خدمت کو بھی اپنے لیے وہ سعادت سمجھے گا. یہی تو معاشرتی زندگی ہے، یہی تو عائلی زندگی ہے، یہی خاندانی زندگی ہے. اسی سے سماج تیار ہوگا اور اسی سے معاشرہ تیار ہوگا. ایک بچہ دنیا میں آیا، یہ دو رشتے تو لازم ہیں. بہت ممکن ہے کہ ایک رشتہ اور برپا ہو. جب وہ دنیا میں آیا تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی دنیا میں آ چکا تھا، وہ اس سے بڑا ہے. یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے اس دنیا میں اس کی بہن آ چکی ہو، وہ اس سے بڑی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد اس کے بھائی اور اس کی بہنیں اور بھی دنیا میں آئیں. رشتے اور بڑھے. ابھی تک تو ماں باپ کا رشتہ اس سے وابستہ تھا. یہ خاتون اس کی ماں، یہ مرد اس کا باپ. لیکن اگر پہلے سے اس کا کوئی بھائی موجود ہے تو ایک رشتہ بڑھا کہ یہ اس کا بڑا بھائی ہے، یہ اس کی بڑی بہن ہے. اور اس کے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کا ایک اور بھائی پیدا ہوا تو وہ چھوٹا بھائی، کوئی اور بہن پیدا ہوئی تو اس کی چھوٹی بہن. افراد بڑھ رہے ہیں لیکن رشتے منقطع نہیں. وہ بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خاتون جس کے بطن میں نے، جس کے رحم میں میں نے 9 مہینے گزارے ہیں، اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں. اس کے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ صاحب جو ہیں ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں، حالانکہ اسی باپ کے نطفے سے اللہ نے اسے پیدا کیا.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ کیا وہ اپنے باپ کا انکار کر سکتا ہے؟ اپنے بڑے بھائی اور اپنی بڑی بہن کا وہ انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے چھوٹے بھائی اور چھوٹی بہن کے رشتے کا منکر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ یہ بھی طے ہے کہ جب ایک بچہ دنیا میں آیا ہے تو اس کا باپ ہی نہیں، اس کا کوئی دادا ضرور ہوگا، اس کی ماں ہی نہیں، اس کی کوئی دادی ضرور ہوگی، اس کا باپ ہی نہیں، اس کا کوئی نانا ضرور ہوگا، اس کی ماں ہی نہیں، اس کی نانی کوئی ضرور ہوگی، خالو خالہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی پھوپھا اور پھوپھی بھی ہو سکتے ہیں۔ رشتوں کو وسیع کریں گے۔ ایک شخصیت آدم علیہ السلام مرد کے عنوان سے، دوسری شخصیت حوا علیہ السلام خاتون کے عنوان سے قرآن نے دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس، اب دنیا کا کوئی انسان بچا نہیں۔ قیامت کے برپا ہونے سے ٹھیک پہلے جو اس دھرتی پر آخری انسان پیدا ہوگا کہ اس کے بعد کوئی انسان پیدا نہ ہو سکے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس آخری انسان تک یہ تمام کے تمام انسان مخاطب ہیں میرے رب کے اس خطاب میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، کوئی نہیں باقی بچا۔ پھر اس میں دو کا اللہ نے استثناء کیا کیونکہ اس میں اللہ کی خصوصی قدرت کا عمل دخل ہے۔ دنیا میں ہر بچہ آتا ہے، اس کا کوئی باپ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ان کا کوئی باپ نہیں۔ حوا علیہ السلام کو بھی اللہ نے ایک مخصوص قدرت کے نتیجے میں وجود بخشا، ان کی کوئی ماں نہیں۔ یہ ایک مرد ذکر، ایک خاتون انثی۔ اب قرآن کا یہ اللہ کا پیغام پوری توجہ سے سننا تاکہ دنیا کے ہر انسان سے پیار ہو جائے۔ دنیا کے ہر انسان کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، ہو سکتا ہے تمہیں معلوم نہ ہو، تبھی اللہ نے انا کہہ کر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، انا، یہ ایک سچائی ہے، شک اور شبہ سے بالا تر بات ہے۔ خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو، سارے کے سارے انسانوں کو خطاب کر کے میرے رب نے کہا کہ یہ ایک سچائی ہے اور یہ بات شک اور شبہ سے بالا تر ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ یونٹ جمع ہو گئی دو شخصیت پر، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے۔ تم سب کا وجود انہی سے آگے بڑھا۔ کلکم بنو آدم، یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرما دی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں، تمام کے تمام انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح سند کے ساتھ احادیث کے ذخیروں میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ ایک شخصیت پہ لا کے جمع کر دیا۔ وآدم خلق من تراب، یہ مت پوچھنا کہ ہم سب آدم کی اولاد، آدم ہمارے ابا، تو آدم کا باپ کون؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکوک و شبہات کے تمام بادل چھانٹ کے اعلان کر دیا، آدم خلق من تراب، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ان کے وجود میں، ان کی تخلیق میں اللہ کی خاص قدرت شامل ہے۔ اب ایک صاحب ہیں آج کے دور میں،
ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ ان کے پاس رہا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، وہ یورپ چلا گیا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، وہ آسٹریلیا چلا گیا، ایک اور بیٹا پیدا ہوا، وہ افریقہ چلا گیا، کوئی شمالی امریکہ، کوئی جنوبی امریکہ، بچے پیدا ہوئے، دوسرے ملکوں میں منتقل ہوتے رہے، ایک عرصہ گزر گیا، شناخت ختم ہو گئی۔ جو ان کا بیٹا ان کے ساتھ رہ رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ میرا کوئی بھائی آسٹریلیا میں بھی ہے، اسے نہیں معلوم کہ میرا کوئی حقیقی بھائی جس کی رگوں میں وہی خون گردش کر رہا ہے جو میری رگوں میں گردش کر رہا ہے، میرا وہ حقیقی بھائی یورپ میں ہے، افریقہ میں ہے، شمالی امریکہ میں ہے، جنوبی امریکہ میں ہے، نہیں معلوم۔ بڑے عرصے کے بعد کسی پروگرام میں وہ سب جمع ہوئے، تعارف ہوا، اس تعارف کے بعد ان کی محبتوں میں کتنا اضافہ ہو جائے گا۔ ہم دونوں رہے الگ الگ، ہم تینوں رہے الگ الگ، ہم چاروں اور پانچوں رہے الگ الگ، تعارف نہیں تھا، لیکن جن کا بیٹا میں ہوں اسی باپ کے بیٹے تم ہو۔ جس ماں کے رحم میں نے 9 مہینے گزارے اسی شکم میں تمہارے بھی 9 مہینے گزرے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ تعارف کے بعد ان کی محبت میں کتنا اضافہ ہوگا، کیونکہ محبت موقوف ہے معرفت پر، معرفت نہیں تو محبت نہیں۔ جیسے ہی معرفت ہوگی محبت دل کے نیا خانوں میں کروٹیں لینے لگے گی۔ اگر یہ سچائی ہے، اگر یہ ایک حقیقت ہے جو میں نے مثال کے ذریعے آپ کو سمجھائی، تمثیل سے تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، مثال دے دینے سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اگر یہ حقیقت آپ نے ایک مثال کے ذریعے سمجھ لی تو اس دھرتی پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے وہ کون سا بشر ہے، وہ کون سا آدمی ہے، وہ کون سا انسان ہے کہ جس کا نسب، جس کا وجود سلسلہ در سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک نہ پہنچا ہو۔ کون سا ایسا بشر ہے اس روئے زمین پر، کون سا ایسا انسان ہے اس دھرتی پر، کون سا ایسا آدمی ہے اس روئے زمین پر کہ جو آدم علیہ السلام کی نسل میں شامل نہ ہو۔ اس رشتے کی تحقیق کی، پتہ یہ چلا کائنات انسانی کے کسی بھی خطے میں کوئی شخص رہ رہا ہو، کسی جزیرے پہ وہ رہ رہا ہو، کسی بھی بر اعظم میں اس کی رہائش ہو، ہے تو ہمارے ماں باپ کی اولاد میں، تو ہم وہ بھائی بھائی نہیں تو اور کیا ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم کو بلا شبہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ کائنات انسانی کے تمام افراد ایک دوسرے کے بھائی اور ایک دوسرے سے بھائی بہن کا رشتہ ہے۔ بنیادی طور پہ یہ رشتہ ضرور نکلے گا۔ یہ خاندان، یہ تمہارے قبائل تو صرف معرفت کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ اور رسول کے ہاں یہ تصور بالکل معتبر نہیں کہ کسی کا تعلق کسی خاندان سے ہے تو اس کا ہر فرد معزز ہے۔ اسلام اس تصور کو مسترد کر دیتا ہے کہ یہ بات ہمیں تسلیم نہیں۔ خاندانوں کی بنیاد پہ نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، نہ خاندانوں کی بنیاد پہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اسی قدر وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہوگا۔ معیار قائم کر دیا اسلام نے، ان اللہ علیم خبیر۔ جب اس حقیقت کا پتہ قرآن کے ذریعہ ہمیں اور آپ کو چل گیا کہ دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں یا اس سے پہلے تھے یا آئندہ اس دھرتی پر وجود پذیر ہوں گے، وہ سب آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں اور ہم بھی انہی کی نسل میں ہیں۔ تو ہر شخص اپنا بھائی نظر آئے گا، ہر خاتون اپنی بہن نظر آئے گی، پھر جھگڑا کس چیز کا؟
پھر اختلاف کس چیز کا؟ یہ سماجی اور معاشرتی زندگی، اسلام اس کا علم بردار، وہ تجرد اور تفرد اور تنہائی اور اکیلے پن کی زندگی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ تو جب مل جل کے رہیں گے تو فطری تقاضا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے تعارف کے ساتھ ان کو ان کے حقوق سے آگاہ کر دیا جائے، تعارف کرایا جائے کہ تمہارے سماج میں یہ صاحب، ان سے تمہارا رشتہ کیا ہے اور ان کے کیا حقوق تمہارے اوپر عائد ہوتے ہیں، بس یہ سمجھانا ضروری ہے۔ اگر یہ سمجھ نہ مل سکی تو پھر وہ جانوروں کا ایک ریوڑ تو ہو سکتا ہے، وحشی جانوروں کا ایک مجمع تو ہو سکتا ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ انسان بن کر معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے جہاں رشتے کا علم ہونا ضروری ہے، وہیں حقوق کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ حقوق کا علم کافی ہے بلکہ ان حقوق کی ادائیگی بھی لازم ہے۔ ہمارے پیر صاحب نے ایک واقعہ سنایا، بڑا عبرت آموز واقعہ ہے۔ محبت موقوف ہوتی ہے معرفت پر، معرفت نہیں تو محبت نہیں، محبت نہیں تو حقوق کی ادائیگی نہیں۔ ایک صاحب مکانات کی تعمیرات کا کام کرتے تھے، بلڈر تھے، شہر سے باہر ان کا تعمیراتی کام جاری تھا، اس کا سارا مٹیریل شہر سے باہر پڑا رہتا تھا۔ اس بات کا خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مٹیریل چوری ہو جائے۔ وہ صاحب کئی مرتبہ اس سارے رو مٹیریل کو دیکھنے کے لیے رات میں آتے تھے۔ ایک موقع پر وہ اسی مقام پر موجود کہ ایک بڑے میاں کمزور، ضعیف، ناتواں ان کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، زندگی گزر گئی در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اب بدن میں اتنی بھی سکت نہ رہی کہ لوگوں کے دروں پہ جا کے کچھ مانگوں، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں رہا، زندگی کے اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہوں کہ بس کہیں پڑا رہوں، کسی چیز کی نگرانی کر لوں، کچھ نہیں چاہیے، بس 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ اس نوجوان کو ان کے اوپر ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ یہاں رہیے، 2 وقت کا آپ کو کھانا ملے گا اور جو آپ کے کپڑوں کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جائے گا، بس آپ یہاں رہیے، آپ یہاں رہیں گے تو ہمارے مٹیریل کی حفاظت رہے گی۔ کچھ عرصہ گزرا تو کبھی کبھار وہ نوجوان بلڈر ان بڑے میاں کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور ان سے ان کی زندگی کے احوال سنتا تھا۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کہاں کے رہنے والے، کہاں وقت گزرا؟ انہوں نے بتایا کہ بیٹا کیا بتاؤں تمہیں، پنجاب کا رہنے والا ہوں میں، وطن کی تقسیم ہوئی، پورا خاندان بکھر گیا، میں اور میری ایک بہن تقسیم وطن کے نتیجے میں ہم دونوں بچھڑ گئے، اتنا عرصہ گزر گیا، میری بہن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ کچھ احوال اپنے بتائے تو اس نوجوان کو بہت کچھ یاد آنے لگا، کیونکہ اس کی ماں بھی تقریباً اسی طرح کی باتیں کر کے یہ کہا کرتی تھی کہ میرا ایک بھائی تھا، جب سے وہ بچھڑا ہے آج تک اس کی کوئی خبر نہیں۔ نوجوان کو محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ماں اور یہ بڑے میاں وہی ہوں کہ ایک شخص کو اپنی بہن کی تلاش ہے اور ایک خاتون کو اپنے بھائی کی تلاش ہے۔ وہ نوجوان اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے ذکر کیا کہ جہاں اپنا مٹیریل پڑا ہوا ہے وہاں ایک بڑے میاں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، بس ان کو کھانا 2 وقت کا مل جاتا ہے، کپڑے بھی ان کو دے دیتا ہوں، لیکن جب میں نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے حالات کچھ ایسے بتائے کہ جو آپ قصہ سنایا کرتی ہیں مجھے، تو مجھے محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے بھائی ہوں اور آپ ان کی بہن ہوں۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کسی وقت ان کو گھر لے کے آؤ،
وہ نوجوان شخص ان بڑے میاں کے پاس گیا اور یہ کہا کہ آپ میرے یہاں ایک بڑے عرصے سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، آج گھر چلیے۔ بغیر کچھ بتائے ہوئے، ماں کا تذکرہ کیے بغیر ان بڑے میاں سے یہ کہا کہ آج گھر چلیے۔ وہ نوجوان بلڈر جیسے ہی ان بڑے میاں کو اپنے گھر لے گیا، اس نوجوان بلڈر کی ماں نے جیسے ہی ان بڑے میاں کو دیکھا، اس خاتون نے بڑے میاں کو پہچان لیا اور بڑے میاں نے اس خاتون کو پہچان لیا۔ یہ کوئی اور نہیں تھے، سرزمین پنجاب پہ رہنے والے ایک بھائی بہن، تقسیم وطن کے نتیجے میں یہ دونوں بچھڑ گئے تھے۔ جیسے ہی ان کا آمنا سامنا ہوا، دونوں ایک دوسرے سے چمٹ گئے۔ یہ نوجوان بلڈر جو ابھی تک ان کو ایک ملازم سمجھتا تھا، صرف ملازم، 2 وقت کا کھانا اور کپڑوں کی فراہمی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، بڑے میاں کو جس نظر سے ابھی تک وہ دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اسے پتہ چلا کہ یہ بڑے میاں کوئی اور نہیں ہے تو میرے ماموں ہیں، میری حقیقی ماں کے سگے بھائی ہیں، جیسے ہی یہ معرفت ملی، وہ نوجوان بلڈر ان بڑے میاں کے قدموں میں گر گیا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سے میرا یہ رشتہ ہے۔ رشتے معلوم ہوں گے تو محبت پیدا ہوگی۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا کے تمام انسانوں کا باہمی رشتہ اجاگر کر دیا، اللہ کا یہ فرمان سنا کر، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم سب کو ہم نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارا باپ سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں بھی ایک ہے۔ اس رشتے کے معلوم ہو جانے کے بعد دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، اس کی معرفت مل گئی، اور معرفت اگر ملی ہے تو دل کے نہا خانوں میں اس کے تئیں محبت پیدا ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام اس آیت میں پوشیدہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمان عالی شان میں اس حقیقت کو اجاگر کر دیا، یہ فرماتے ہوئے کہ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، تمہارا باپ ایک ہے۔ رشتہ معلوم ہوا، نسبتیں معلوم ہوئیں، بس عمل کرنا باقی ہے۔ دنیا کا ہر انسان کائنات کے کسی بھی حصے میں وہ رہ رہا ہو، اس کا رشتہ قرآن نے بھی واضح کیا، ایک انسان کا دوسرے انسان سے کیا رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ وَآدَمْ خُلِقَ مِن تُرَابٍ، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اس رشتے کو جان لینے کے بعد پھر ہمارے سماجی اور معاشرتی تقاضے ہیں، ان کی نسبتوں کو جان کر حقوق کا علم حاصل کرنا اور عملی طور پہ ان حقوق کو ادا کرنا، یہ کسی بھی معاشرے اور سماج کے حسن کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی سماج میں اور کسی معاشرے میں لوگوں کو ایک دوسرے کی معرفت نہیں، حقوق کا علم نہیں، اور علم ہے تو ان کی ادائیگی نہیں، تو میں نے عرض کیا کہ پھر وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں، وہ موذی جانوروں کا ایک ریوڑ ہوگا جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے میں ہی مصروف عمل ہوں گے۔ اللہ یہ شعور ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے تناظر میں جب یہ حقیقت اجاگر ہو گئی کہ دنیا کے تمام انسان ان کا رشتہ یہ ہے، تو اپنے اپنے سماج اور اپنے اپنے معاشرے میں جو مزید رشتے بنے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوا، ایک خاتون سے اس کا تعلق ماں کے عنوان سے ہے، ایک مرد سے اس کا تعلق باپ کے عنوان سے ہے، کسی سے اس کا رشتہ بھائی کے عنوان سے ہے، کسی سے اس کا رشتہ بہن کے عنوان سے ہے، کسی سے اس کا رشتہ دادا اور دادی کے عنوان سے ہے، اور کسی سے اس کا رشتہ نانا اور نانی کے عنوان سے ہے۔ اپنے ذہن کے پردوں پر یہ جتنے رشتے ہیں سارے لائیے، اور پھر یہ سوچئے کہ ان رشتوں کے حوالے سے ہم پر ذمہ داریاں کیا عائد ہوتی ہیں۔ یہ تو رشتے ہیں،
آپ کے والد کے کوئی دوست، آپ کے نہیں، آپ کے والد کے کوئی دوست اگر ہیں اور والد کا انتقال ہو جائے، اسلام کیا تلقین کرتا ہے، اسلام کی کیا ترغیب ہے کہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا جیسے تم اپنے والد کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اب اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے کہ ابا حضور کے دوست کس دھرم اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وضاحت ہے ہی نہیں۔ اس کا دھرم کوئی بھی ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر باپ اپنے والد کا کوئی دوست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مثال دی میں نے، دنیا کے تمام انسانوں سے رشتہ معلوم ہوا، یہ رشتے بحال رہیں گے حقوق کے علم اور ان حقوق کی ادائیگی کے نتیجے میں، اور یہ رشتے ختم ہو جائیں گے حقوق کے علم نہ ہونے کے نتیجے میں، ان حقوق کو ادا نہ کرنے کے نتیجے میں رشتے ختم ہو جائیں گے۔ بیٹے کے ذمے ماں کی خدمت ہے، دھرم کوئی بھی ہو، مذہب کوئی بھی ہو۔ قرآن مجید کے 21ویں پارے میں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں میرے رب نے یہ وضاحت اور صراحت کر دی ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہوں، مشرک، اور وہ دونوں تمہیں مجبور کریں کہ تو بھی شرک کر، اپنی اولاد کو مجبور کریں کہ تو بھی شرک کر، میرے رب کا آرڈر قرآن میں یہ لکھا ہے ان کی یہ بات تو نہ ماننا، ان کے کہنے پر شرک تو نہ کرنا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن جو دنیا میں ان کے حقوق بنتے ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ وہ شرک کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ میرا ان کا معاملہ ہے، تو ان کا بیٹا ہے، یہ تیرے باپ ہیں، تو ان کا بیٹا ہے، یہ تیری ماں ہے، تجھے دنیا میں ان کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہوگا۔ دھرم اور مذہب کی بنیاد پہ تجھے ان کے ساتھ بد سلوکی کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ ہے وہ اسلام جس کے تناظر میں آج آپ برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک کا موضوع سننے کے لیے آئے ہیں۔ حقوق کا علم نہیں ہوگا یا اس کو ادا نہیں کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے لگے، جس کے قدموں کے نیچے جنت میرے مصطفیٰ نے بتائی ہے، آپ انصاف سے بتانا کہ بیٹے کی اس بدسلوکی کے نتیجے میں ماں اور بیٹے کا جو رشتہ ہے یہ برقرار رہے گا یا متاثر ہو جائے گا، متاثر ہو جائے گا۔ بیٹا اپنے باپ کی شان میں کھلے عام برسر عام بدتمیزی کرتا ہے، ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے سب کے سامنے۔ باپ کا جو مقام تھا، رشتے کے جو تقاضے تھے، جو حقوق تھے، اس کا علم نہیں، اور علم ہے تو ان حقوق کی ادائیگی نہیں۔ آپ انصاف سے بتائیں بیٹے کی اس بد سلوکی کے نتیجے میں یہ رشتہ متاثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں تک متاثر ہو سکتا ہے کہ یہ باپ اس بیٹے کو اپنے گھر سے باہر نکال دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ باپ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کر دے۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ حقوق کے ادا نہ کرنے کے نتیجے میں اتنا مضبوط رشتہ، حقوق کی ادائیگی نہ ہونے کے نتیجے میں اتنا متاثر ہوا، تو دنیا کے اور لوگوں کے حقوق اگر ہم نے ادا نہ کیے اور ان کا علم نہیں ہے تو پھر وہ رشتے بھی یقیناً متاثر ہوں گے۔ آج کے درس میں صرف 2 باتوں کا تذکرہ کروں گا جہاں سے رشتے منقطع ہوتے ہیں، جن وجوہات سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ موضوع تو بڑا طویل ہے، لیکن ساری باتیں ایک ہی درس میں بتانی ضروری نہیں ہوتی ہیں۔ مقصد سبق سنیں، سبق سمجھیں، اس پہ عمل بھی کریں۔ جن وجوہات سے ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، جن اسباب و عوامل کی بنیاد پر انسانوں کے مابین نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان اسباب و وجوہات میں سے صرف 2 اسباب کا تذکرہ کروں گا تاکہ
آج کے حساس سلگتے ہوئے ماحول میں ہم ان دونوں باتوں کو سمجھ کے جن سے رشتے منقطع ہوتے ہیں ہم ان باتوں سے پرہیز کریں تاکہ رشتے برقرار رہیں۔ اس دھرتی پر جتنے انسان ہیں ان سے رشتہ منقطع ہو جائے گا اگر ہم نے ان کے بڑوں کی شان میں گستاخی کی۔ بڑے دو طرح کے معنی آج کے درس میں، دو طرح کے بڑے، ورنہ کئی نسبتوں سے انسان بڑا ہوتا ہے، لیکن آج صرف دو نسبتوں سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو سمجھیے اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے کو ٹٹولیے تاکہ یہ بیماری ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہو۔ کچھ نسلی اعتبار سے لوگ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ مذہبی اعتبار سے بڑے ہوتے ہیں۔ نسلی اعتبار سے بڑے ہونے کا مطلب بیٹا اور باپ کا جو تناسب ہے، جب آپ اس کے حساب سے ان کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ بیٹا چھوٹا ہے اور باپ بڑا ہے نسل کے اعتبار سے۔ اب یہ بیٹا چاہے جتنا پڑھا لکھا ہو، چاہے کسی عہدے پر فائز ہو جائے، ملک کا وزیر اعظم کیوں نہ بن جائے، کسی مملکت کا صدر کیوں نہ بن جائے، اقتدار کی کسی بھی کرسی پر کیوں نہ فائز ہو جائے، نسلی اعتبار سے یہ اپنے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ نسلی اعتبار سے تو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو برادران وطن ہیں، برادر کے معنی بھائی کے آتے ہیں، یہ برادران وطن مضمون کو سمجھانے کے لیے وطن لگایا گیا، ورنہ ساری کائنات کے جتنے انسان ہیں اسلام کہتا ہے کہ وہ سب تمہارے بھائی ہیں، وہ سب تمہاری بہنیں ہیں۔ وطن اس وجہ سے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے جتنے باشندے ہیں، کوئی بھی ان کا مذہب ہو، کوئی بھی ان کا دھرم ہو، مذہب اور دھرم سے بالا تر ہو کر اسلام کہتا ہے سب کو اپنا بھائی تسلیم کرو، یہ سب تمہارے بھائی ہیں، یہ سب تمہاری بہنیں ہیں۔ ان میں نسلی اعتبار سے جس کے جو بڑے ہیں ان کی شان میں کبھی توہین نہ کرنا، یہ مرض اگر کسی کے اندر پیدا ہو گیا، اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو اس کے سامنے گالی بکے تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کیونکہ نسل کے اعتبار سے وہ اس کا بڑا ہے۔ کوئی کسی کے دادا کو برا بھلا کہے تو یہ پوتا کیسے برداشت کرے گا؟ کیونکہ دادا نسل میں اس سے بڑا ہے۔ اپنے ذہن کے پردوں پر یہ تمام رشتے اوپر لے جائیے، نسل کے نقطہ نظر سے جس کے جو بڑے ہیں ان کی شان میں کبھی توہین نہیں ہونی چاہیے، یہ بھائی کا رشتہ برقرار رہے گا۔ اور اگر اس نسل کے اعتبار سے جس کے جو بڑے ہیں ان کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے، اس میں مذہب اور دھرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ایک نفسیاتی چیز ہے، یہ فطرت کا، طبیعت کا تقاضا ہے، اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے جو نسلی اعتبار سے بڑے ہیں وہ اگر ان کی توہین کرے گا تو ایمان والا ایمانی رشتے کے باوجود اس کا دشمن بن جائے گا کہ تو ہمارے بڑوں کی ہمارے سامنے توہین کیسے کر رہا ہے۔ جب آپس میں ایمان والوں کا یہ حال ہے تو جو ہمارے برادران وطن ہیں، جو ہمارے وطنی بھائی ہیں، ان کے جو نسلی اعتبار سے بڑے لوگ ہیں، ایمان والے بھائیوں، یہ ہمارے مذہب نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کے کسی بڑے کو کوئی بھی توہین آمیز ان کے لیے لفظ استعمال نہ کرنا، اس سے انسانیت کو نقصان پہنچے گا، سماج کو نقصان پہنچے گا، معاشرہ انارکی کا شکار ہو جائے گا۔ جس کے جو نسلی اعتبار سے بڑے ہیں کبھی ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ایسے جملے نہ استعمال کرنا جو ان کی شایان شان نہ ہو، اس کی وجہ سے پھر تمہارے سماج میں بگاڑ پیدا ہوگا، تمہارے معاشرے میں انارکی پیدا ہوگی، انتقام کے جذبات بھڑکیں گے اور پھر وہ سامنے والا کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو انتشار اور افتراق اور اختلاف سے بچانے کا ایک واحد راستہ یہ ہے، مذہب کسی کا کوئی بھی ہو، سب ایک دوسرے کے بڑوں کا احترام کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے احترام کی خاص تاکید کی ہے. پھر جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں. اگر یہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کریں گے, اس سے بھی پورے سماج میں انارکی پھیل جائے گی, انتشار پھیل جائے گا. بڑے اگر چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے تو پھر یہ چھوٹے باغی ہو جائیں گے, بڑوں کے سامنے ان کی عزتیں اتارنے لگیں گے, بڑوں کے سامنے وہ ان کے منہ پہ گالیاں بکنے والے ہو جائیں گے. اپنے سماج کو انسانیت اخلاق حسنہ کی رسی میں باندھے رکھنے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ سماج کا ہر فرد اپنے بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرے, اعزاز کا معاملہ کرے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے. اگر یہ سبق کوئی بھی بھول جائے, اس میں مذہب کی قید نہیں ہے, جو شخص یہ سبق بھولے گا, جو چھوٹا کسی کے بڑوں کا احترام نہیں کرے گا, سماج منتشر ہو کے رہے گا, جھگڑے اور فساد برپا ہو کے رہیں گے. اور جس سماج کے لوگ اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے وہاں بغاوتوں کی آگ ضرور بھڑکے گی, اسے کوئی روک نہیں سکتا. آئیے ہم اور آپ تہیہ کریں, ارادہ کریں کہ مذہبی اعتبار سے جو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والے ہیں, ہم میں سے کوئی نسلی اعتبار سے جس کے جو بڑے ہیں ان کی توہین نہیں کرے گا. جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت کا معاملہ کریں گے. یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہو گئی. جو ہمارے برادران وطن ہیں, جن کا مذہب ہمارے مذہب سے الگ ہے, جن کا دھرم ہمارے اور آپ کے دھرم سے الگ ہے, کیا ہمارا اور آپ کا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے کہ نسلی اعتبار سے ہمارے برادران وطن کے جو بڑے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرے کوئی؟ مذہب اس کی اجازت ہی نہیں دیتا, وہ تو اس کے برخلاف تلقین کرتا ہے. کسی کے باپ کو گالی مت دینا, وجہ اپنے باپ کو گالی دو گے. اگر کوئی شخص کسی کی زبان سے یہ سنے کہ وہ اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہے اپنے باپ کو گالی نہ دینا, تو اس کو کہنے کا یہ حق ہے کہ ایسا کون بدتمیز ہوگا جو اپنے باپ کو گالی دے. تو پھر اسے فرمان مصطفیٰ سنا دینا کہ اگر تم نے کسی کو گالی دی ہے, کسی کے باپ کو گالی دی ہے, اور پھر اس کے جواب میں وہ تمہارے باپ کو گالی بکے, گویا تم نے اپنے باپ کو خود گالی بکی ہے, کیونکہ اپنے باپ کو گالی بکوانے کی ذمہ دار تم ہو. اگر تم اس کے بڑے کو گالی نہ بکتے تو وہ بھی تمہارے بڑے کو گالی نہیں بکتا. برادران وطن, یہاں بہت سارے مذاہب ہیں ہندوستان میں, وہ سب ہمارے بھائی ہیں. ایک مذہب نہیں ہے ہندوستان میں. اسلام کے علاوہ یہاں کتنے مذاہب ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں. کسی بھی مذہب کا کوئی بھی شخص پیروکار ہو وہ ہمارا بھائی ہے, وہ آپ کا بھائی ہے. ہمیں اور آپ کو قطعی طور پر یہ اجازت نہیں ہے اپنے ملک ہندوستان کے کسی بھی شخص کے بڑے کو برا بھلا کہیں. پابندی عائد ہے, اس کی توہین کرنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. نہ اپنوں میں اجازت ہے, نہ دیگر مذہب کے لوگوں میں. ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ ان کے نسلی نقطہ نظر سے جو بڑے ہیں آپ ان کی شان میں کوئی گستاخی کریں. جب اس کی اجازت نہیں تو اللہ, اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی پابندی کا تقاضا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں بہت محتاط ہونا پڑے گا, اپنی زبان پہ قابو رکھنا پڑے گا. یہ زبان جب بے قابو ہوتی ہے, اپنوں کے لیے بھی, اپنے بڑوں کے لیے بھی, دوسروں کے لیے بھی, دوسروں کے بڑوں کے لیے, اس زبان سے ایسے توہین آمیز الفاظ نکلتے ہیں کہ اس سے فساد برپا ہو جاتا ہے. لفظ مرہم بھی ہے زخم دل کے لیے. یہ زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان کی بڑی تاثیر ہے.
الفاظ کی تاثیر سے انکار نہیں کیا جا سکتا. الفاظ کی تاثیر کا یہ عالم ہے. کسی کا دل بڑا مضطرب، بڑا پریشان، الجھنوں کا شکار، آپ نے اس سے کچھ ایسی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی گفتگو کی کہ آپ کے الفاظ ہوا کے دوش پہ سوار ہو کے اس کے کانوں کے پردوں تک پہنچے. کانوں کے پردوں نے آپ کے ان الفاظ کا مفہوم دل اور دماغ کو ریفر کر دیا. جو دل ابھی تک مضطرب تھا، چند کلمات نے، چند میٹھے بول نے اس کے پریشان دل کو سکون عطا کر دیا. لفظ مرہم بھی ہیں زخم دل کے لیے، لفظ چبھتے بھی ہیں نشتروں کی طرح. بعض لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ دل پارا پارا ہو جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. الفاظ کی یہ تاثیر ہے، تو پھر کیوں نہ ہم قرآنی تعلیمات کے تناظر میں گفتگو کا وہ طریقہ سیکھ لیں کہ جب کسی سے بات کریں تو یہ محسوس ہو کہ یہ گفتگو کر رہا ہے تو اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے مخصوص بندوں کا یہی تو تعارف کرایا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. یہ نہ کہنا کہ سامنے والے نے ہمیں ایسا کہا تو ہم نے یہ جواب دیا. جیسا کہو گے ویسا سنو گے. یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے. اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ سامنے سے اگر دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں سننے کو ملیں، تم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ہو، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، سامنے والے نے اگر کانٹے بکھیرے ہیں اپنے منہ سے تو تم سلامتی کے پھول کیوں نہیں بکھیر دیتے؟ یہ ہمیں اور آپ کو اس کا پابند بنایا گیا ہے. قرآن مقدس کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اب سے 4000 سال پہلے سلطنت بابل میں عراق کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں جس کا نام اور تھا، وہاں آزر کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام ابراہیم تجویز ہوا. بڑے ہوئے، ابا کو سمجھایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، میرے ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے. اور بہت ساری ان کی گزارشات ہیں اپنے والد سے. ان کے باپ نے اپنے بیٹے کی باتیں سنی، اور باتوں کو سننے کے بعد باپ نے بیٹے سے کیا کہا ذرا قرآن کے الفاظ میں دیکھیں. آزر نے اپنے بیٹے ابراہیم سے کہا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم، اگر آئندہ تو نے مجھ سے ایسی باتیں کی، اگر ایسی باتوں سے تو باز نہ آیا تو پتھر مار مار کے میں تجھے چکنا چور کر دوں گا. باپ کی طرف سے پتھر مارنے کی دھمکی. اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کہا قرآن نے اسے نقل کر دیا. یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ھدی للناس ھدی للمتقین ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. پھر بھی اگر اس کتاب میں کوئی قصہ ہے، رب کعبہ کی قسم اس قصے میں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے. قرآن کا کوئی قصہ برائے قصہ ہے ہی نہیں، اس کے ہر قصے کے ہر پہلو میں انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے. باپ نے کہا کہ پتھروں سے مار مار کے چکنا چور کر دوں گا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام اسی زبان میں اپنے باپ کو جواب دیتے؟ قرآن نے نقل اس لیے کیا ہے تاکہ ہمیں اور آپ کو یہ شعور مل جائے کہ سامنے سے اگر کانٹوں کی بوچھار ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کے جواب میں پھول بکھیرنے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، سلام علیک، تم پر سلامتی نازل ہو. ادھر سے پتھروں کو پھینکنے، پتھروں سے مار مار کے چکنا چور کر دینے کی دھمکی، اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے سلامتی کے پھول پیش ہو جاتے ہیں باپ کے لیے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. تو اپنا ذہن یہ ختم کر دیں کہ میاں جیسا کہو گے ویسا سنو گے.
ہم سے جس زبان میں بات کرو گے ہم اسی زبان میں تمہیں جواب دیں گے. یہ تو دنیا داری کی بات ہو گئی. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہو گیا. آئیے ہم اور آپ مومنانہ زندگی گزارنے کے لیے تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہمارے جتنے برادران وطن ہیں ان کے جتنے بڑے ہیں نسلی نقطۂ نظر سے ہم کسی کی شان میں کوئی توہین نہیں کریں گے. آپ یقین جاننا بہت سارے جھگڑے اور فساد اس بنیاد پہ ختم ہو جائیں گے. چھوٹوں کے ساتھ میں شفقت. اپنے بزرگوں کے واقعات پڑھیے اسی ملک میں انہوں نے بچوں کے ساتھ میں جو شفقت کا معاملہ کیا اس کے نتائج کتنے اچھے برآمد ہوئے, بڑے اچھے برآمد ہوئے. اسی ملک میں ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے برادران وطن جب کہیں سفر میں جاتے تھے تو اپنے گھر کا سارا ساز و سامان قیمتی سونا چاندی زیور وہ اپنے پڑوسی مسلم بھائی کے یہاں رکھوا دیا کرتے تھے. اعتماد تھا. آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے معتمد نہیں رہا. برادران وطن کی تو بات چھوڑیے کہ ان کے لیے ہم معتمد بن سکے. سماج اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ باہمی اعتماد برقرار رہے. اعتماد ختم ہوگا تو پھر فساد ظاہر ہوگا. اعتماد ختم ہوگا جھگڑے پیدا ہوں گے. اعتماد ختم ہوگا قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا. ہم اور آپ اپنے حقوق ادا کریں جو ہمارے ذمے دوسروں کے ہیں, برادران وطن کے ہیں, اور ان تک بھی یہ پیغام پہنچایا جائے میرے وطن کے بھائیوں ہم تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں اور اسی برتاؤ کی آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں. نسلی اعتبار سے جو آپ کے بڑے ہیں ہم کبھی ان کی شان میں کوئی توہین آمیز لفظ نہیں بولیں گے, یہ وعدہ کرتے ہیں. آپ سے بھی ہمیں یہی توقع ہے کہ نسلی اعتبار سے جو ہمارے بڑے ہیں آپ بھی کبھی ان کی شان میں توہین نہ کرنا, کیونکہ یہ فطرت کے تقاضے ہیں جو مذہب اور دھرم سے اوپر اٹھ کر فطرت میں پیدا ہوتے ہیں. ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ نسلی اعتبار سے اس کے جو بڑے ہیں ان کا احترام کیا جائے, ان کی عزت کی جائے, ان کا اعزاز برقرار رکھا جائے. جب اس طرح کی باہمی گفتگو ہوگی اپنے خیالات ہم اپنے وطن کے بھائیوں کے سامنے رکھیں گے کہ ہم اس منصوبہ بندی کے ساتھ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں اور رہ رہے ہیں. آپ سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ نسلی اعتبار سے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں آپ کبھی ان کی شان میں کوئی بھی توہین آمیز لفظ نہ استعمال کریں ورنہ اعتماد ٹوٹے گا, پھر کسی کی طرف سے بھی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد کچھ بڑے ہوتے ہیں مذہبی نقطہ نظر سے, ان سے نسلی اعتبار سے تعلق نہیں, مذہبی اعتبار سے جس کا جو بڑا ہے. اسلام کہتا ہے کہ تمہیں ان کی شان میں کسی طرح کی کوئی بھی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس کے جو مذہبی بڑے لوگ ہیں جو بھی ان کی شخصیات ہیں, قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لینا یہاں بہت ضروری ہے. قرآن مجید کی اس آیت کا سہارا لیے بغیر اس مضمون کو اجاگر نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کی آیت, اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کو اس کا پابند بنایا. قرآن کے الفاظ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, تمہارے اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں, تمہارے اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں, کبھی انہیں گالی نہ دینا. یہ قرآن میں لکھا ہے. تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, تمہارے ایمان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر قائم ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہمارا اور آپ کا کھلے عام عقیدہ ہے, اس کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں. ہم صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مان کر تمام عبادتیں اسی کے لیے ثابت کرتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات,
تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ قل هو اللہ احد، میرے محبوب نبی آپ ان کے سامنے وعدے کر دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے۔ یہ ہمارا معبود ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ہمارے ایمان کی بنیاد قائم ہے۔ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہماری ساری اطاعتیں انہی کے لیے ثابت ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، ساری اطاعتیں رسول اللہ کے لیے۔ دنیا اس حقیقت سے واقف ہے، ہم کہیں لوگوں کو بتائیں یا نہ بتائیں، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان بس ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کو معلوم ہے، جھگڑا اس پر نہیں ہے، ہمارا اس سے کسی سے کوئی اختلاف نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، اس سے بڑی وضاحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ملی ہے کہ فجر کی نماز میں فرض سے پہلے جو 2 سنتیں تمہیں ادا کرنی ہیں، اپنے رسول کی سنت قرأت اس میں اپناؤ۔ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ صبح ہوئی ہے، شام تک کا وقت باہر گزرے گا، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھو۔ اپنے مضبوط عقیدوں کے ساتھ پھر اپنے گھر سے باہر نکلو، جس کا خلاصہ ہے ہم کسی کے دھرم میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم کسی کے مذہب میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے، اور ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے مذہب اور کسی کے دھرم میں انٹرفیئر کرنے کی؟ ہم تو صبح صبح اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے یہ کہہ کے آئے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے۔ بتائیں کوئی جھگڑا ہوگا شام تک کسی سے دھرم کو موضوع بنا کر؟ باہر نکلو گے طرح طرح کے لوگ ملیں گے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے عقیدے توحید کو اپنے قول و فعل سے متاثر کر دیں، تو جب صبح فجر کی نماز میں یہ سورت پڑھ لو گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو باہر کا جتنا مشرکانہ ماحول ہے وہ مشرکانہ ماحول تمہارے فکر و نظر کو، تمہارے عقیدے توحید کو کبھی متاثر نہیں کر سکتا۔ صبح صبح تم نے یہ کہا ہے اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک، اور وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ ساری دنیا کے سارے انسان کفر اور شرک پر آمادہ ہو جائیں، میرے اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا کے سارے انسان ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف عمل ہو جائیں، میرے رب کی شان میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندوں کے اعمال کے نتیجے میں اگر معبود کی شان میں کمی ہو جائے وہ معبود بننے کے لائق نہیں، اور بندوں کی عبادت کے نتیجے میں اگر کسی معبود کی شان میں اضافہ ہو جائے تب بھی وہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو بے نیاز ہو۔ ہماری اور آپ کی نمازوں کی ہمارے معبود کو کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اور آپ کے روزوں کی ہمارے معبود کو کوئی ضرورت نہیں، ہماری اور آپ کی زکوٰۃ کی ہمارے معبود کو کوئی ضرورت نہیں، ہمارے اور آپ کے حج و عمرہ کی ہمارے اور آپ کے معبود کو کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ہم نے صبح کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، ان کی عبادت کرو گے تو تمہیں فائدہ ملے گا، نہیں کرو گے تو اس کے نقصانات کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ تمہاری عبادت سے اس کا کوئی فائدہ وابستہ نہیں اور تمہاری نافرمانیوں سے اس کا کوئی نقصان وابستہ نہیں۔ یہ ہمارے اللہ کا تعارف ہے۔ لم یلد ولم یولد
اس نے کسی کو جنا نہیں، وہ کسی کا والد نہیں، خالق وہ سب کا ہے۔ اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کا یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ وہ والد کسی کا نہیں، خالق کائنات کی ہر شے کا ہمارا اللہ ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور وہ بھی کسی سے جنا نہیں گیا، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کی کوئی ماں، نہ اس کا کوئی اور رشتہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ صبح صبح فجر کی نماز کی سنتوں میں آپ نے پڑھا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسے عظیم اللہ کی وحدانیت کو دل اور دماغ کے نہا خانوں میں پیوست کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، اور اسی نماز میں آپ نے لکم دینکم ولی دین کا درس دہرا لیا۔ کس سے آپ کا جھگڑا ہوگا، کس سے آپ کا اختلاف ہوگا؟ برادران وطن، اپنے دھرم اور اپنے مذہب کے مطابق کام کریں، اور آپ ان کے سامنے اپنا یہ تصور برقرار رکھیں، لکم دینکم۔ لیکن میں عملی طور پہ، فکری طور پہ، نظریاتی طور پہ آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی دین میرا بھی ایک دین ہے، میں اس پہ قائم رہوں گا۔ برادران وطن کے جو حقوق انسانی نقطہ نظر سے ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کے ادا کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کے جو مذہبی نقطہ نظر سے بڑے ہیں، ہمیں حکم ہے ان کی شان میں بھی گستاخی نہیں کر سکتے۔ بڑے فساد برپا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ مذہبی نقطہ نظر سے جو جس کا بڑا ہے، وہ اس کی شان میں کسی طرح کی کوئی گستاخی اور کسی طرح کے توہین آمیز جملے برداشت نہیں کر سکتا، اور یہیں سے فساد پھوٹ پڑتا ہے، حالات بگڑ جاتے ہیں، گھروں کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے، دکانوں کو جلا دیا جاتا ہے، معصوم لوگوں کا قتل عام ہو جاتا ہے اس معمولی سی بات پہ کہ کسی کے جو مذہبی بڑے ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دی گئی۔ جس مذہب کو ہم نے اور آپ نے قبول کیا، اس اسلام کی کیا ہدایت ہے مجھے اور آپ کو؟ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں کس قانون کا پابند بناتا ہے؟ ہم سب اللہ اس کے رسول کے غلام ہیں، جو وہ بتائیں گے وہ کریں گے۔ اسی میں میری کامیابی، اسی میں آپ کی کامیابی۔ کسی کا کوئی مذہبی بڑا ہے، اس کے لیے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ جن کو بلاتے اور پکارتے ہیں تم انہیں گالی نہ دینا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ورنہ ہوگا کیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ تمہارے اللہ کو گالی دینے لگیں گے، یہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ اللہ کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی کبریائی سے ناواقف ہیں۔ تمہاری اس بےہودہ گفتگو کے نتیجے میں، تمہاری اس اہانت آمیز گفتگو کے نتیجے میں، ان کے جو مذہبی بڑے ہیں ان کو برا بھلا کہنے کے نتیجے میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ کون ذمہ دار بنا اللہ کو گالی دلانے کا؟ وہی مسلمان جس نے ان کے مذہبی بڑوں کو برا بھلا کہا۔ جہاں تک یہ پیغام پہنچے، برادران وطن، اپنے ہندوستان کے جتنے بھائی ہیں، جتنے یہاں کے باشندے ہیں، وہ سب ہمارے اور آپ کے بھائی ہیں۔ ان بھائیوں تک یہ پیغام اپنی طرف سے اعتماد کے ساتھ پہنچا دیا جائے کہ ہم اس طرح سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے جتنے مذہبی بڑے ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی توہین آمیز جملہ استعمال نہیں کریں گے، ہم انہیں برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے مذہب کی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ پیغام تک پہنچا کر پھر ان سے بھی توقع کی جائے کہ ہم آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے ہیں آپ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں۔ ہندوستان کے کتنے ہمارے برادران وطن غیر مسلم شعراء ہیں جنہوں نے سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ کلام کہا ہے، اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ مذہب الگ، وہ اپنی جگہ پر،
لیکن جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے برادران وطن نے ان کے لیے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ نعتیہ کلام بارگاہ رسالت مآب علی صاحب الصلاۃ والسلام نے پیش کیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے غیر مسلم۔ نبی کی شان میں دیکھیں کتنا پیارا کلام کہا ہے، نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے، تو ایک آستی ہے ہر چشم نم کے لیے۔ وہ رعوف بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، یہ اللہ کے نام ہیں، لیکن ہمارے اللہ نے اپنے یہ دو نام اپنے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے۔ نبی آخر الزمان رعوف ہیں، بڑی شفقت کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی ہی نہیں، آپ کے بچپن سے لے کے زندگی کے آخری حصے تک اگر حیات رسول کا مطالعہ کیا جائے، ان کا کردار، ان کے حسن اخلاق، نبوت کے بعد ہی نہیں، نبوت و رسالت سے پہلے کے واقعات پڑھیں، عدل و انصاف کے علم بردار بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کی ہدایت دی گئی، کسی کے جو مذہبی بڑے ہیں ان کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا، لا علمی کے نتیجے میں وہ تمہارے اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھیں گے، لہذا اس کا آغاز تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ اپنے برادران وطن کو یہ یقین دلائیں کہ ہماری جانب سے کبھی آپ کے جتنے مذہبی بڑے ہیں کسی کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں ہوگی۔ ہم کوئی توہین آمیز لفظ تمہارے مذہبی بڑوں کے بارے میں، دھارمک جتنے بڑے لوگ ہیں تمہارے، ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے، اور ان کو یہ یقین دلا کر آپ ان سے گزارش کریں، ایک سماج کے لوگ ہیں، معاشرے کے لوگ ہیں، انہیں کے بیچ ہم اور آپ رہتے ہیں، ان سے پھر اپنی خواہش ظاہر کریں، آپ سے بھی ہمیں یہی مطلوب ہے، آپ سے بھی ہم یہی چاہتے ہیں، جو اپنا نظریہ ہم نے اپنا آپ کے سامنے پیش کیا، اسی طرح کی ہمیں آپ سے توقع ہے کہ جو ہمارے مذہبی بڑے ہیں، آپ کی زبان سے ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ آپس کے اس اعتماد کے نتیجے میں، ایک دوسرے سے ملاقات کے نتیجے میں، ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کے نتیجے میں خیالات کا تبادلہ ہوگا، نظریات کا تبادلہ ہوگا، ایک دوسرے سے واقف ہوں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا علم ہوگا، اس کی پاسداری کی بھی توفیق ملے گی۔ برادران وطن کے ساتھ جس حسن سلوک کی تعلیم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وطن کی حدود کے ساتھ مخصوص نہیں، وطن سے باہر جو لوگ ہیں اور ملکوں میں جو رہتے ہیں اور بر اعظموں میں جو انسان رہتے ہیں، کیا وہ برادر نہیں؟ یہ وطن کے برادر بھی برادر ہیں۔ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر، اس نیلگوں آسماں کے نیچے جو انسان جہاں رہ رہا ہے، وہ مرد ہے تو ہمارا بھائی ہے، وہ خاتون ہے تو ہماری بہن ہے۔ نہ ان کے نسلی بڑوں کو ہم کچھ ان کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جو ان کی مذہبی شخصیات ہیں، جو ان کے مذہبی بڑے ہیں، ان کی شان میں بھی ہم کبھی کوئی توہین آمیز لفظ استعمال نہیں کریں گے۔ کتنا اعتماد بڑھے گا، اور اس اعتماد کے نتیجے میں بڑے بڑے فساد رکیں گے۔ آج میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو آئے دن یہ اندوہناک تکلیف دہ خبریں ملتی رہتی ہیں کہ صرف مذہبی بڑوں کی شان میں گستاخی کے نتیجے میں یہ فساد برپا ہوا۔ تحقیق تو پوری ہو نہیں پاتی، لیکن واقعات بتاتے ہیں کہ آغاز کدھر سے ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑے اللہ کے وہ آخری نبی ہیں جن کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی، جن کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی۔ اس ساری کائنات میں، اس ساری مخلوق میں اللہ کے بعد سب سے بڑے وہی ہیں نا، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی،
جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ ان کا مقام و مرتبہ یہ تھا۔ قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زو، مرکب براقے تیز رو، سائیں جبریل امی یا رحمت للعالمین۔ جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے برادران وطن سے ہم یہ توقع ظاہر کریں، اپنی خواہش رکھیں، اللہ ہمارا معبود، اس کی شان میں کوئی توہین آمیز بات آپ نہ کہیں، کیونکہ ہم آپ کے جو مذہبی بڑے ہیں ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے۔ قرآن میں ہمیں اس کی ہدایت دی گئی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو ہمارے اور مذہبی بڑے ہیں، جن میں سب سے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کریں۔ ہم آپ کے بڑوں کو برا بھلا کہیں تو فساد برپا ہوگا، آپ ہمارے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے اس سے بھی فساد برپا ہوگا۔ یہ معاہدہ کرنے میں کیا دقت ہے؟ سماجی اعتبار سے، معاشرتی نقطہ نظر سے ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ بیٹھ کر، ایک میز پر بیٹھ کر، ایک مجلس میں بیٹھ کر ایسا معاہدہ کریں، ذمہ داروں کو جمع کریں اور اپنی طرف سے انہیں یقین دلائیں اور ان کا اعتماد حاصل کریں، بڑے بڑے فساد رک جائیں گے، قتل و غارت گری تھم جائے گی، محبتوں کے پھول بکھرنے لگیں گے، آپس میں بھائی چارہ، حسن اخلاق کا مظاہرہ ہونے لگے گا۔ تو آئیے تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنے پورے ماحول کو، پورے معاشرے کو پیار محبت کے بندھن میں باندھے رکھنے کے لیے برادران وطن کو یہ یقین دلائیں اور ان سے یہ یقین حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ سماجی، معاشرتی، عائلی، خاندانی زندگی میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔